بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے خیر اور شر موجود ہے، نیکی اور برائی موجود ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا تو ساتھ شیطان کو بھی بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب ہوئی تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت سے اللہ نے شیطان کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا کہ جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک تمہیں کھلی چھٹی ہے، اور قیامت والے دن شیطان کو اور اس کے جتنے بھی فالوورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، ان سب کو اللہ جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور جو بھی حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر اللہ کے انبیاء کے فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا دراصل امتحان گاہ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھائی کے ساتھ کون چلتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے، اور اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ کون چلتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ ہر دور کی طرح اب بھی معاشرے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور ناپسندیدہ لوگ بھی ہیں۔ اچھے لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز نیک ہوتے ہیں اور نیکی کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو شیطان کے فالوورز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے شیطان کا ساتھ دیتے ہیں اور برے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم سب لوگوں نے یہ دیکھنا ہے، آپ بچوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت شیطان اور اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، اور جو شیطان کے فالوورز ہیں بدقسمتی کے ساتھ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ہم شیطان کے فالوورز بنے ہوئے ہیں۔ جانے ہوئے اور نہ جانے ہوئے، شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگ شیطانی قوتوں کے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ آج جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں، یا اس کے علاوہ بھی ہمارے معاشرے میں اتنی کمزوریاں اور اتنی خامیاں ہیں کہ اس میں خود اچھا بننا اور اچھے لوگوں کا ساتھ دینا انتہائی مشکل ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے۔ ہم لوگ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں بار بار جگہ پہ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہے، ہمیشہ انبیاء کی مخالفت زیادہ لوگوں نے کی اور ہمیشہ بڑے لوگوں نے کی۔ یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا نبی آیا اس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی وہ معاشرے کے سرکردہ لوگ ہوتے تھے، معاشرے کے وڈیرے لوگوں نے ہمیشہ مخالفت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر معاشرے کے وڈیرے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غریب لوگ ہمارے سامنے دبے رہیں، ہمارے سامنے جھکے رہیں،
ہماری جائز اور ناجائز باتیں مانتے رہیں، گویا ہمارے غلام بنے رہیں، جبکہ اللہ کا دین تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، وہ صرف اللہ کا غلام رہے، اللہ کا بندہ بنے، انسانوں کے سامنے وہ نہ جھکے، انسانوں کا غلام نہ بنے۔ تو اس لیے پھر یہ ہر معاشرے کے جو وڈیرے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، کھڑپینچ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے، نیکی کا کام کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ سارے لوگ نیک بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، تو وہ تو صرف پھر اللہ کی بات مانیں گے، اچھے لوگوں کی بات مانیں گے، پھر ان کھڑپینچوں کی بات نہیں چلے گی، پھر ان کھڑپینچوں کی سرداری نہیں چلے گی، ان کا حکم نہیں چلے گا۔ تو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے دیکھنا ہے کہ نیک کون ہے اور نیکی کے ساتھ کون چلتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ کون چلتا ہے۔ یہ پہچان عزیز بچوں بہت ضروری ہے کہ جس دور میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ بڑا نازک دور ہے، آپ بچوں کو ہر طرف سے ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے علم میں آتا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا وقوع ہو جاتا ہے، لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں لوگوں کے مسائل، لوگوں کی چیزیں دیکھ کر۔ تو مجھے آپ بچوں کی فکر ہمیشہ رہتی ہے کہ ہمارے بچے، اللہ کرے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے اور یہ غلط لوگوں سے بچے رہیں۔ بہت سارے لوگ آپ بچوں کو بہلانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ تمام بچوں بچیوں نے بہت محتاط رہنا ہے۔ ایک تو موبائل کا استعمال کم از کم کریں، دوسرا راستے میں آتے جاتے ہوئے بہت محتاط رہیں، کسی کہنے والے کے کہنے میں مت آئیں۔ اب کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ ایک بچے کو اسکول سے آتے ہوئے کسی نے اٹھا لیا، کسی نے ورغلا لیا، تو لوگ بچوں کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں، اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ آپ کی جو عمر ہے، آپ بچوں کی عمر، بچیوں کی عمر، یہ ابھی عقل اتنی پختہ نہیں ہوتی انسان کی، بندے کو اپنی اچھائی اور برائی کا اتنا علم نہیں ہوتا، تو پھر انسان بھول جاتا ہے، انسان لوگوں کے ورغلانے کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. بہت محتاط رہنا ہے۔ گھر سے نکلیں سیدھا کالج جائیں، کالج سے نکلیں سیدھا گھر جائیں، راستے میں مت رکیں، کسی گاڑی والے، کسی رکشے والے، کسی کی باتوں میں، کسی ڈرائیور کی باتوں میں مت آئیں۔ بعض اوقات انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو خراب کرتے ہیں، اس لیے آپ بچوں نے بہت محتاط رہنا ہے۔ میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی نیک بننا ہے، خود بھی اچھا بننا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور غلط سوسائٹی سے بچنا ہے، غلط دوستوں سے بچنا ہے، اور غلط لوگوں سے دور رہنا ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ کوشش کریں خاموش رہیں، کم از کم گفتگو کریں، الگ تھلگ رہیں، اپنا کام کریں، اپنے کام سے کام رکھیں، دوستیاں مت لگائیں، ساری توجہ اپنی پڑھائی پر دیں۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح اگر آپ رہے تو اس آزمائش والے دور میں آپ بچے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ بچوں کی حفاظت فرمائیں، ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔